السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہے یہ گھڑی محشر کی ہے، ہم عرصۂ محشر میں ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ کیا ہم دور قیامت کے قریب تر زمانے میں ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر نوجوان کے ذہن میں ہیں۔ ہر شخص ان کے بارے میں سننا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، مگر سنو نیوز نے جب بھی ہم میں بات کی ہے قرآن و سنت کے پیرائے میں کی ہے۔ تو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں۔ ہم صرف فضا میں پر نہیں پھیلاتے بلکہ ڈائیو کر کے وہ چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں، جو حدیث متواترہ سے ثابت شدہ ہیں، اور مقصد ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم قیامت کے نزدیک کس دور میں ہیں اور اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن کس سمت ہونی چاہیے۔ جن جن فتنوں کا ذکر ہے، جو حوادث کا، ملاحم کا، جنگوں کا، تو اس دور میں امت مسلمہ کو بالعموم اور ایک مسلمان کو بالخصوص کیا کرنا چاہیے، اس کا رول کیا ہونا چاہیے۔ تو صرف محض جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جاننے کے بعد اگر ہماری سمت غلط ہے اس ڈائریکشن کو درست کرنا اصل میں یہ ہے۔ تو آئیے قرآن مجید میں ڈائیو کرتے ہیں۔ میرے سامنے ہے اس وقت سورہ الانبیاء، قرآن مجید کا ایک چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 1 ہے جو ہمیں قیامت کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ کلام مقدس میں ہمیں جو سائنس مل رہے ہیں، بنیاد، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا مگر وہ غفلت میں پڑے، طاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ انبیاء میں ایک تو ڈیفائن کر دیا گیا کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آن پہنچا۔ یہ اس وقت نازل ہوئی آیت 1400 سال پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر وقت قریب آن پہنچا تھا تو آج ہم بالکل کارنر پہ کھڑے ہیں۔ اس وقت اگر سٹارٹ میں یا نصف میں تھے تو آج قیامت کے کارنر پہ ہیں، اینڈ آف ٹائم کے کارنر پہ پہنچ چکی ہے دنیا۔ یہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، لیکن اس میں ایک فینومینا جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہم فی غفلت موردون، پھر بھی ہم اطاعت سے، رائٹ ٹریک سے منہ پھورے ہوئے ہیں۔ اب اس میں مفکرین لکھتے ہیں ہم سے مراد جمی ملت اسلامیہ ہے، سارا عالم اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مسلمانوں کے گروہ کی یا ایک ڈائمنشن کی بات نہیں کی۔ فی غفلت معرضون، کلیتاً اطاعت سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اب مفکرین لکھتے ہیں کلیتاً اطاعت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی سے منہ پھیرنا یہ قیامت کے قریب کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ ایک نظام جو ٹوٹلیٹیرین تھیوری میں نظام مصطفیٰ قائم ہونا تھا، امت اس سے منہ پھیر چکی ہے۔ اب یہ بڑی باریک نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ امت کا منہ پھیرنا طاعت سے، نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، پھر کچھ سے منہ پھیرا جا رہا ہے؟ کیا روزے لوگ نہیں رکھتے؟ رکھے جا رہے ہیں۔ 5 وقت اذان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ ریچولز آپ کرتے ہیں، قربانی آپ کرتے ہیں، عید الفطر پڑھتے ہیں، سارے کے سارے مذہبی معاملات ادا ہو رہے ہیں، پھر کس چیز سے اعراض ہو رہا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ نمازیں بھی قائم ہیں، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ ریچولز بھی کرتے ہیں، آپ عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے دین کی کلیتاً تھیوری کہ دین کے سیاسی غلبے سے منہ پھیرا ہوا ہے، یعنی خلافہ علی منہاج النبوہ سے منہ پھیرا ہوا ہے، جس کا مقصد تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کا غلبہ، اس سے منہ پھیرا ہوا ہے۔ اب آپ کو بات واضح ہو گئی کہ ہم کیوں خلافہ علی منہاج النبوہ کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين قال ودم السبابہ والوسطى، السبابہ والوسطى۔ یہ بخاری نے اس کو تخریج کی ہے کتاب الرقاق میں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتين، حدیث نمبر 6139، کہ میں اس وقت مبعوث ہوا ہوں، حضور نے فرمایا قیامت، کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں کریم آقا نے ان 2 انگلیوں، درمیانی اور شہادت والی انگلیوں کو باہم جوڑ دیا۔ اب یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، ان کے درمیان پتلی سی کبھی لائن ہے، یہ آپ میرے دیکھیں، یہاں میں نے انگوٹھی پہنی ہے، اگر اس کو پڑھیں، یہاں لائن ہے، یہاں لائن ہے، یعنی جڑی ہوئی ہیں، ہم کارنر پہ ہیں۔ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ ہم ضمانت کے، قیامت کے کارنر پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ حضور نے انگلیاں فرمائی، 1400 سال پہلے کارنر پہ تھے، تو اس کا مطلب ہے ایک لائن مل چکی ہے، ایک رہ چکی ہے، تو لاسٹ سٹیج ہے قیامت سے پہلے۔ یہ دور فتن ہے جس کا ذکر کیا حضور نے، فتنے تو بپا ہو چکی ہیں۔
پھر حضور نے قرب قیامت کے نزدیک جو جتنے بھی آثار نمودار ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ آج اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جن اشعار کو فتنوں سے تعبیر کیا ہے، ان فتنوں کا دور گزرتا جا رہا ہے، فتنے برستے جا رہے ہیں۔ ہم نے بہت سی ویڈیوز کی، ایپسٹین فائل پہ 2 ایپیسوڈ کی، شام کے حالات پہ، غزہ پہ، ملحمۃ الکبریٰ پہ، دجال پہ، تو وہ سارے فتنے ہیں جو حضور نے آگاہ کیا، وہ بہتے جا رہے ہیں ایک پانی کی طرح، ایک سیلاب آتا جا رہا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ فتنے ایسے ٹوٹیں گے جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں پہ برستے، جیسے بھوکا جانور دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے، ایسے عالم کفر اور فتنے تمہارے اوپر ٹوٹیں گے۔ آج وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی جو بیان کی نشانی، وارثان علم حق کی رخصتی اور جہلاء کی عمارت، علم والے رخصت ہوں گے اور جاہل امیر بن جائیں گے، حکمران بن جائیں گے۔ عمر بن العاص کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ترجمے پہ اکتفا کروں گا، وقت کم ہے، صحیح بخاری کتاب یقبض العلم کے اندر ہے، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم نکال لے یا سلب کر لے، بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا جائے گا۔ آج بڑے بڑے ابدال، علماء، محدثین مصر میں، عراق میں، شام میں، مدینہ میں، پاکستان میں، بلاد عرب میں، سینٹرل ایشیا میں اٹھتے جا رہے ہیں۔ 70-80 سال جن کی عمریں ہیں، 90 سال قرآن و حدیث کا تعلم ہے، جن کے علم بھی ہے، تربیت بھی ہے، شریعت بھی ہے، عمل بھی ہے، وہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ آج فتویٰ فروشی ہو رہی ہے، کیا فتوے نہیں بکتے ایک دوسرے کے خلاف تکفیر پہ؟ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو جو آقا کا اشارہ یہ ہے، کچھ لوگ لبادہ مومن والا یا عالم والا اوڑھ لیں گے، خوشبو لگا لیں گے، دستار پہن لیں گے، جبہ کبہ پہن لیں گے، مگر ان کا سینہ علم سے خالی ہوگا۔ وہ دنیا داری کی خاطر دین کا علم فروخت کریں گے، بیچیں گے، سیل آؤٹ کریں گے۔ دین جو ریلیجن ہوگا از فار سیل ہوگا، فتویٰ ول بی فار سیل، ٹھیک ہے، ایٹریبیوٹس ول بی فار سیل، یہ سیل نیلامی ہوگی دین کی، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ علماء ربانیین اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر آگے آقا نے فرمایا جہالت و دہشت گردی کا دور دورہ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری دونوں سے روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب الفتن باب ظہور فتن فی البخاری، کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ ہوگا اس میں 4 سو جہالت اترے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، حرج زیادہ ہوگا، اور حرج قتل و غارت گری کو کہتے ہیں۔ آج قتل و غارت گری پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے یا نہیں لیے ہوئے، شرق تا غرب۔ آپ پراکسیز دیکھیں، آپ معدنی ذخائر پہ دیکھیں، سوڈان میں دیکھیں، صومالی لینڈ میں، یو اے ای میں، یمن میں آپس میں لڑ رہے ہیں، منرلز پہ، بہت ساری چیزوں پہ۔ اس کا پردہ حضور نے پہلے فاش کر دیا تھا، قاتل اور مقتول۔ پھر بے عمل معاشرہ ہوگا، ٹھیک ہے، علم ہوگا، بے عمل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل نے مستدرک میں لکھا، حضور نے فرمایا اس وقت ہوگا جب علم اٹھے گا، یا رسول اللہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اولاد کی تربیت یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ فرمایا تجھے تیری ماں گم پائے، تجھے مدینے کے فقیہ تر لوگوں سے سمجھتا ہوں، کیا یہود و نصارہ تورات انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے؟ زمانی جمع خرچ ہے کہ امت بھی وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، یعنی کیلو کال باقی رہ جائے گا۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں حدیث پہ، بنی اسرائیل بھی، یہود و نصارہ بھی تورات اور انجیل پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ مسلمان بھی آج وہی کی تلاوت کرتا ہے، شبینہ پڑھتا ہے، رمضان آ رہا ہے تلاوت ہوگی، مگر عمل نہیں ہے۔ وہ نظام کے لیے تگ و دو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، علماء واعظ کر رہے ہیں، کافی ہے۔ کلیتاً قوت نافذہ، جب تک سیاسی غلبہ نہ ہو اسلام کا اس وقت برکات نہیں ہوگی۔ وہی کی برکت تب ہوگی کہ جب اسلام کے سیاسی نظام کے غلبے کے لیے جد و جہد ہوگی، جو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر معاشرتی زوال کی ابتدا، اس میں یہ محصولات کو ذاتی دولت۔ ترمذی نے کتاب الفتن باب فی علل حلول المسخ والخسف بیان کیا ہے کہ امانت کو غنیمت، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ لوگ مجبوراً دیتے ہیں تاوان سمجھ کے، معاذ اللہ 2.5% اینولی۔ محصولات کو ذاتی دولت، جہاں سے بھی محصولات اکٹھے ہوئے گورنمنٹ کے اعلی کار وہ اپنی ذاتی کرپشن پراپرٹیز بناتے ہیں۔ امانت کو غنیمت کے، مال غنیمت ہے، واپس تو کرنا ہی نہیں ہے۔ غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ علم کا مقصد پیسہ، شہرت، دولت ہو جائے گا، علم کا مقصد کریکٹر بلڈنگ، نیشن بلڈنگ، اللہ رسول کی رضا، معاشرے میں اسلام کا سیاسی غلبہ نہیں رہے گا الا ماشاء اللہ۔
جو مقصد ہمارا ہے وہ صرف چند گنے چنے لوگ سعد نذیر صاحب جیسے رہ گئے ہیں۔ مرد بیوی کی فرما برداری کرے گا، ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور۔ آج بچے باپ سے دور ہیں، دوست کو قریب ہیں۔ اینڈرائڈ، بچوں کی محفلیں، والدین کے ساتھ لوگ کم بیٹھتے ہیں۔ بیوی کی فرما برداری، اس کی ہر چیز ماننا، ماں کو اعراض کرنا، مسجدوں میں آوازیں بلند، قبیلے کا بدکار شخص اس کا سربراہ بن بیٹھے گا، ذلیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ زعیم القوم ارذلہم، قوم کا سردار رذیل، کمینہ، نکٹو، یہ قیامت کی علامت ہے۔ ہم اسی دور میں کھڑے ہیں، ذلیل لوگ ہمارے حکمران بن جاتے ہیں۔ آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ گانے والی عورتیں، سامان عام ہو جائے گا، کھلے عام کثرت سے شرابیں پی جانے والے، بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو تان کریں گے، جیسے صحابہ اور اہل بیت پہ تان ہوتا ہے، یہ ان کا یہ تھا، فلاں تھا، وہ مشاجرات صحابہ پہ بحث ہوتی ہے۔ سرخ آندھی، زلزلے، زمین دسنا، شکلیں بگڑنا، آسمان سے پتھر گرنا، لگاتار عذاب آئیں گے۔ یہ نشانیاں ایسے ہوں گی جیسے کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ کر موتیوں کا تانتا بن جائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو نہیں رہا۔ قومی امانت میں خیانت، قومی امانت شیر مادر سمجھ کے چاٹ لی جائے گی۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانہ مغنما والزکاۃ مغرمہ، یہ دیکھیں تین چیزیں کہ امانت جو ہے وہ مال فے، وہ غنیمت کی طرح استعمال ہو جائے گی۔ امانت مال غنیمت، زکوٰۃ وہ جو ہے تاوان کی طرح لگے گی۔ اصول دل دین سے بے اعتنائی، وتعلم لغیر الدین، دین کے علاوہ علم سیکھیں گے۔ وکان زعیم القوم ارذلہم واکرم الرجل مخافۃ شرہ، طاقتور لوگ اس سے لوگ ڈریں گے اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے۔ دین پر ذاتی رائے ترجیح دیں گے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مساجد میں لوگ اکٹھے ہوں گے، جب بعد نماز پڑھیں گے، ایک بھی صحیح مومن نہیں ہوگا۔ اب آئیں اس بات پہ ختم کرتا ہوں۔ مساجد میں لوگ نماز پڑھیں گے اکٹھے، باجماعت نماز پڑھیں گے، کوئی بھی صحیح مومن نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے والا بھی مومن نہیں ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو تسبیحات پڑھتا ہے۔ اصل مومن وہ ہے جو سیاسی غلبے کی جدوجہد کرتا ہے۔ مطلب یہ اپنی اپنی بیٹھکیں لے کے بیٹھے ہیں، دین کی اصل پہ کوئی نہیں آ رہا کہ غلبہ دین حق کیسے ہو۔ تو جو غلبہ دین حق کی کوشش نہ کرے، وہ 5 نمازیں مسجد میں بھی پڑھے، حقیقی مومن نہیں ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ ہے، غلبہ دین حق کے لیے جدوجہد کرتا ہے کہ یہ دین غالب ہو اور فتنوں کا خاتمہ ہو۔ پھر مذموم مفادات کا باہمی تحفظ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی خاطر دین بیچیں گے۔ اور یہ ایپسٹن فائل سے واضح ہو چکا ہے کہ مغربی جمہوریت جو ایک دھبا ہے انسانی حقوق کے نام پہ، اور یہ مغربی جمہوریت نے آپ کو بچیوں کا ریپ دیا ہے۔ جارج ڈبلیو بش کم سن بچیوں کا کلیجہ کھاتا رہا ہے، اوباما بچیوں سے ریپ کرتا رہا ہے، نیتن یاہو، مودی کا طرز عمل دیکھ لیں۔ اور پھر غلاف کعبہ جس طرح سے بیچا گیا، اور جیفری ایپسٹین نے ٹویٹ کیا کہ میں نے اسے اپنے گھر کے کارپٹ کے لیے یوز کیا ہے، اس میں کلمہ لکھا، مسلمانوں غیرت کو جگاؤ۔ یہ وہ فتنے ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث نے کہہ دیا ہے۔ تو میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، آخری لائنیں ذرا دل تھام کے بیٹھیے۔ مجھے لگتا ہے، اور آفاقی مجلس میں بھی بیٹھتا ہوں، یہ جھک کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور کل شب برات تھی، میں ایک بات کہہ دوں، میں 2-3 سید زادے ہیں بزرگ، ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ چونکہ قرآن و حدیث کا علم بھی رکھتے ہیں، شریعت کا، طریقت کا، وہ کہتے ہیں بالکل بیٹے نکر تک پہنچ گئے ہم قیامت کے، یعنی ہم یہ کھڑے ہیں، آگے گڈھا ہے، اتنے فتنے ہو چکے ہیں۔ اور ایپسٹین فائل کے بعد اب جو کچھ اور آنے والا ہے، جو میرے نالج میں آ رہا ہے، جو فائلیں ابھی کھل رہی ہیں، تو یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، فتنوں سے بچیں، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، سیاسی غلبے کے لیے اسلام کے اکٹھے ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں، اتنا 2 سال ہو گئے ہم نے سنو ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے، جو ہم کہتے رہے وہی ہوتا رہا، چونکہ ہم قرآن و حدیث کی زبان بولتے ہیں، اپنی نہیں بولتے جو غلط ثابت ہو۔ جو فتنے ہم نے بات کی تھی، دجال کی، جو غزہ کی، جو امت مسلمہ کی، جو ہم نے کہا تھا کہ اکٹھے ہو جائیں، آج بات وہیں پہ آتی جا رہی ہے۔ بقا آپ کی، ہم سب کی اکٹھے ہونے میں ہے، اسلام کے سیاسی غلبے میں ہے، ورنہ جس طرح سے فتنے آ رہے ہیں، کعبہ کسوہ، غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ہماری ریڈ لائن ہے، وہ اگر کراس ہو گئی تو آپ دیکھ لیں، روضہ رسول ہے، قرآن مجید ہے، حضور کی ناموس ہے، مقدسات ہیں، ختم نبوت ہے، نہ جانے کیا کیا وہ روندنے کے درپے ہے، عالم کفر، طاغوت اور صہیونیت۔ ان سب سے نکلنے کے لیے آپ کو جمعیت میں آنا ہوگا، اجتماعیت میں۔ اگر نہیں آئیں گے تو یہی کہیں گے یار یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن سب پھر پس جائیں گے، پھر کلی عذاب مسلط ہو جائے۔
تو ہمارا کام ہے آپ کو باخبر رکھنا. اپنا بہت خیال رکھیے. میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.